حي على اگلا موضوع ہے نوجوان تباہی کے دہانے پر۔ اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے محمد عادل عظیم اللہ ہیں اور اپنے اس موضوع کو بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ معزز و مکرم سامعین اکرام، حکم صاحبان اور بزم میں بیٹھے ہوئے جلوہ افروز تمام مہمانان گرامی، خصوصاً مشفق و مربی اساتذہ اعزام، آج کی اس پر رونق بزم میں جس موضوع کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع بیان ہے نوجوان تباہی کے دہانے پر۔ شاعر کہتا ہے: عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ میرے اسلامی بھائیوں، معاشرہ اگر آج تباہی کے دہانے پر ہے، معاشرے سے اگر آج اچھائیاں ختم ہو رہی ہیں، سماج میں اگر آج برائیاں فروغ پا رہی ہیں، تو بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار اس میں میرے بھائیوں نوجوانوں کا ہے۔ نوجوان سماج کا وہ اہم اور امپورٹنٹ حصہ ہے کہ کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ نوجوان کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ نوجوان اس معاشرے کی جان ہے، اس معاشرے کا کیپٹل اور سرمایہ ہے۔ اور ایک بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہر ملک، دنیا کے ہر سماج کے پروجیکٹ کا حصہ ہے نوجوان۔ دنیا کا کوئی بھی ملک نوجوان کو کام میں لائے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کوئی بھی قوم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک اس کے نوجوان باہمت نہ ہو، اس کے نوجوان باعمل اور محنتی نہ ہو۔ اور دنیا میں جس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائے، جس قوم کے نوجوان نشے کے عادی ہو جائے، جس قوم کے نوجوان بیکار اور بے مطلب ہو جائے، وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ بے شک وہ نوجوان ہی تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا اور ہم نے ہدایت کے اعتبار سے ان کے ایمان میں اضافہ کیا۔ عزیز دوستو، اسلام بھی اس دنیا کے اندر ایک صالح معاشرہ کی تشکیل چاہتا ہے۔ اسلام کا پروجیکٹ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک اچھا سماج بنے، اور اسلام اپنے اس پروجیکٹ کے لیے نوجوانوں کو آگے رکھتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا جب ہم نام پڑھتے ہیں، ان کی سیرتوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں جو چوٹی کے صحابہ کرام ہیں، اسلام کی جڑوں کو جنہوں نے پانی دیا، اسلام کی بنیادوں کو جنہوں نے مضبوط کیا، ان میں میجورٹی نوجوان صحابہ کرام کی جماعت نظر آتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی عمر کتنی؟ 38 سال۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی عمر کتنی؟ 30 سال۔ حضرت علی نوجوان، حضرت عبداللہ بن مسعود نوجوان، حضرت سعید بن زید نوجوان، حضرت اقم بن ابی اقم نوجوان، حضرت مصعب بن عمیر نوجوان۔ یہ پوری ٹیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانوں کی ہے۔ لیکن میرے نوجوان بھائیوں، افسوس اس بات کا ہے، ملال اس بات کا ہے کہ آج آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں۔ معاشرے کو تباہ کرنے والی
ہی نہیں کیا ٹارگٹ ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. آج قافلہ لٹ رہا ہے اور قافلے کو پتہ ہی نہیں کہ ہم لٹ رہے ہیں. ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی ہے اور ہمارے دین و شریعت کے اندر بھی نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. میرے اسلامی بھائیوں, آج کی نوجوان نسل جس دہانے پر کھڑی ہوئی ہے سوائے بربادی اور تباہی کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. آئے دن ایک نیا فتنہ سر اٹھائے کھڑا ہوتا ہے اور نوجوان نسل بنا سوچے سمجھے اسے اپنا لیتی ہے اور ان کی چالوں کا آسانی سے شکنجہ بن جاتی ہے. باطل قوتیں اس فتنے کو اس انداز سے پیش کرتی ہے کہ اس میں ہر چھوٹے بڑے کے لیے دلکشی کا سامان ہوتا ہے. آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ نوجوان طبقہ صحیح غلط کی تفریق کے بغیر ہی ان فتنوں کے سمندر میں ڈوبا چلا جا رہا ہے. سب سے بڑا فتنہ اس وقت آج ہمارے ہاتھوں کی زینت بنا ہوا ہے اور وہ ہے اسمارٹ فون, جس فتنے کا ہر ایک شکار ہے. اور ایک فتنہ جو اس موبائل کے اندر موجود ہے اور وہ ہے ریلز اور ویڈیوز وغیرہ, جس سے ہمارا معاشرہ دن بہ دن تنزلی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسے بہت سارے فتنے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے اندر نظر آتے ہیں, لیکن بہرحال جب یہ تمام فتنے ہمارے اندر گردش کر رہے ہیں تو ان کے اثرات بھی ہمارے اندر نظر آئیں گے. کہیں ہلکا سا میوزک بج رہا ہوتا ہے تو ہمارے بچے ہلنے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ انہیں مسحور کر رہا ہوتا ہے. پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک نشے کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اگر ہم یہود و نصارہ کے معاشرے کا جائزہ لیں تو اپنی اولادوں کو ایسی تربیت کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر بھی ان فتنوں یعنی اسمارٹ فون جیسی دنیا سے بے بہرا ہوتے ہیں. اور ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے. میرے اسلامی بھائیوں, ان سب مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم اپنی حالت کو بدلیں, کیونکہ اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. اب آخر میں رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو خصوصاً نوجوان نسل اور قوم کی حفاظت عطا فرما اور ہمیں حق و باطل سمجھنے والا بنا. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.